نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خلع کے لغوی معنی اتارنے کے ہیں۔ اصطلاح میں لفظ خلع کے ذریعے معاوضہ لے کر عقد نکاح ختم کرنے کا نام ہے۔ اس کو خلع اس لیے کہتے ہیں کہ شوہر بیوی میں سے ہر ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو گویا انہوں نے اپنے لباس کو اتار دیا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ بیوی شوہر کو کہہ دے میں اتنا مال دے کر آپ سے خلع کرتی ہوں، اور شوہر رضامندی کا اظہار کر دے تو خلع ہو جائے گی اور طلاق بائن شمار ہوگی۔ اور اگر لفظ خلع کے بجائے مال ذکر کیا کہ اتنا مال لے کر مجھے طلاق دے دو اور شوہر قبول کر لے، یا شوہر کی طرف سے پیشکش ہو کہ اتنا مال مجھے دے دو یا میرا مہر مجھے واپس کر دو تو میں تمہیں طلاق دے دوں، اور عورت اس کو قبول کرے تو طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں مال یا مہر لوٹانا عورت پر واجب ہو جاتا ہے۔ واضح رہے کہ خلع بھی دیگر مالی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے جس میں فریقین کی رضامندی ضروری ہے، اس لیے کسی ایک فریق کی رضامندی کے بغیر خلع کا وقوع نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر عورت عدالت کے ذریعے خلع طلب کرتی ہے تو پھر اس کی تفصیل یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے عدالت میں حاضر ہو کر ان تمام الزامات کا انکار کر دیا تھا اور عورت کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا، اور اس کے باوجود عدالت نے خلع کی ڈگری جاری کر دی، تو اس صورت میں یہ فیصلہ معتبر نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عدالت نے سمن جاری کر دیا لیکن شوہر کو اطلاع نہیں ہوئی، اس لیے وہ حاضر بھی نہیں ہوا، تو عدالت نے اس کی غیر موجودگی میں خلع کی ڈگری جاری کر دی تو بھی یہ معتبر نہیں ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں کہ جس میں عدالت کا فیصلہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تیسری قسم وہ یہ ہے کہ اگر عدالت نے سمن جاری کر دیا اور شوہر نے سمن وصول کر لیا تھا مگر اس کے باوجود عدالت میں حاضر نہیں ہوا، تو پھر اس صورت میں عدالت نے خلع کی ڈگری جاری کر دی، تو تب عدالت کا یہ فیصلہ فسخ نکاح کے طور پر نافذ ہو جائے گا اور معتبر ہوگا۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ عدالت نے سمن جاری کیا، شوہر کو وصول ہوا، شوہر عدالت میں حاضر ہو گیا اور اس نے عورت کے تمام الزامات وغیرہ کو تسلیم کر لیا، اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ صادر کیا، تو اس صورت میں یہ فیصلہ نافذ ہوگا، اور فیصلے کی تاریخ سے عورت کی عدت شروع ہو جائے گی۔ یعنی جس تاریخ کو عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو اس تاریخ سے پھر عورت کی عدت شمار ہوگی، خواہ وہ 3 ماہواری ہو یا وضع حمل ہو وغیرہ وغیرہ۔ عدت کے بعد اس خاتون کے لیے دوسری جگہ نکاح کرنا درست ہو جائے گا، البتہ دوران عدت پیغام نکاح دینا یا نکاح شادی کی تیاری کرنا درست عمل نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خلع اس وقت لیا جاتا ہے
اور اس کی اجازت شریعت دیتی ہے جب شوہر نان نفقہ وغیرہ پورا نہ کرتا ہو یا عورت پر ظلم کرتا ہو، مار پیٹ کرتا ہو، یا جو ہے دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جو ہے حق تلفی کر رہے ہوں، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مہر دے کر یا مال دے کر شوہر سے خلا لے لے۔ بلا وجہ خلا لینا شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔